السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ غداری کے مقدمے میں پھنسے مشرف کے بیان پر سیاسی ہلچل۔ خورشید شاہ نے ISPR سے تردیدی بیان جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کی لاڈلی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو گیس کی فراہمی، گھروں کے چولہے بند ہو گئے، باقی انڈسٹریاں کہاں جائیں؟ نواز شریف نے عمران خان کا مطالبہ فوراً مان لیا، لیکن خیبر پختونخوا حکومت کا پیسکو کا کنٹرول لینے سے انکار۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ایک بار پھر خطرے میں۔ نئی حد بندیوں سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو MPM نے عوام کی فتح قرار دے دیا۔ پاکستان کی سیاست میں سابق صدر پرویز مشرف کے بیانات نے ایک تہلکہ مچا رکھا ہے۔ روزانہ کسی نہ کسی ٹیلی ویژن پر ان کے انٹرویوز آتے ہیں جس میں اپنے مقدمے کے حوالے سے اور جو انہوں نے اقدام اٹھایا تھا 3 نومبر کو، اور اس کے علاوہ جو اکتوبر 99 میں انہوں نے جو اقدامات اٹھائے تھے اس کے حوالے سے کھل کر وہ اظہار خیال کر رہے ہیں، اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک جو ریسنٹ اسٹیٹمنٹ دی اس میں انہوں نے کہا کہ جو مقدمہ ان پر چلایا جا رہا ہے اس میں پاک فوج خوش نہیں ہے، پاک فوج کے اندر اس حوالے سے ناراضگی ہے، جس پر بہت زیادہ ریئیکشن آیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا یہ کہنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تنظیم شہداء فاؤنڈیشن نے بھی کہا ہے کہ ISPR اس بات کی وضاحت کرے کہ فوج کے اندر کے حوالے سے جو پرویز مشرف صاحب نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، ISPR اس حوالے سے وضاحت کرے۔ اور اب ایک نیا انٹرویو جس میں ایک نئی بات کہی پرویز مشرف صاحب نے کہ وہ اپنا معاملہ آرمی چیف پر چھوڑتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پرویز مشرف صاحب کے درینہ ساتھی، ان کے جو ترجمان بھی رہے ہیں، جنرل ریٹائرڈ راشد قریشی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم راشد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ راشد صاحب بیان کیجیے گا، یہ جو بیان ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا کہ فوج کے اندر بڑی ناراضگی ہے اور اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ISPR اس حوالے سے وضاحت کرے، کچھ کامنٹ کریں گے آپ اس پر؟ جی بالکل، مشرف صاحب نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، اور اس کا کل انشاءاللہ دوپہر کو 3 بجے اسلام آباد میں پہلی گیدرنگ ہو رہی ہے۔ اس میں کم از کم 100 سے 150 2 سٹارز، 3 سٹارز، 4 سٹارز جنرلز بھی آئیں گے اور وہ اپنا اظہار خیال کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ پرویز مشرف کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ یہ کل سے آپ دیکھ لیں گے کہ ابھی جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، جو آرمی چیف بھی رہے ہوئے ہیں یا چیئرمین جوائنٹ چیفز رہے ہوئے ہیں یا کور کمانڈرز رہے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے جو لگتا ہے، اللہ کرے یہ نہ ہو، انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے عدلیہ اور حکومت کی طرف سے۔ اچھا راشد قریشی صاحب، آپ نے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں اور کل جو افسران سابق ہوں گے فوج کے وہ بھی اکٹھے ہوں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اب انصاف تو عدالتوں میں ملتا ہے، مقدمہ چلے گا تو وہاں پر انصاف ملے گا، لیکن آج پھر کہا پرویز مشرف صاحب نے کہ وہ اپنا معاملہ آرمی چیف پر چھوڑتے ہیں، تو وہ تو عدالتوں میں جانے کی بات نہیں کر رہے۔ دیکھیے جناب، پچھلے 6 مہینے سے جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک سابقہ پریزیڈنٹ اور پاکستان آرمی کے سپہ سالار، ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان، افواج پاکستان کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور چیف آف آرمی اسٹاف غدار ہے تو پھر باقی ملک کیا ہے؟ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ یہ ایسی بات کرنے سے پہلے ہمارے جو لیڈران ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کیا رہے ہیں، وہ کیا اثر ہوگا پاکستان کی افواج پہ، کیا اثر ہوگا اس سپاہی پہ، اس افسر پہ جو سیاچن یا ٹرائبل ایریا میں اپنی ٹانگیں، بازو کٹوا چکا ہے اور جان دینے کو تیار ہے اور دیتا چلا جا رہا ہے۔ یہ عزت ہے اس کے آرمی چیف کی، یہ میرا خیال ہے سوچنا چاہیے تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، مگر پچھلے 6 مہینے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی کارروائی کر رہی ہے یہ عدلیہ، جس کو بڑے شوق سے لوگ کہتے ہیں آزاد عدلیہ، میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ کوئی جو کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈسکوالیفائی ایک شخص کو تا حیات
الیکشن لڑنے سے کس بات پہ کیا جا رہا ہے؟ ان چارجز پہ جو ابھی تک جن کا عدالت میں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے، اس کو کانوکٹ سمجھ لیا ہے اتنی جلدی. سو یہ کیا انصاف کرے گی یہ عدلیہ، جس کے سپریم کورٹ جو چیز نہیں کر سکتا تھا وہ جب چاہتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا میں اور شاید دنیا سے باہر بھی وہ جو چاہے وہ کر لے گا. تو اس لیے مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے انصاف کی اور جسٹس کی. اچھا، بڑا یہ آپ نے اپنی پوزیشن بڑی وضاحت کی اس کی کہ آپ کو انصاف کی امید نہیں ہے. پھر یہ بتائیے کہ جو مارشل لاز لگتے ہیں، جو پاکستان کا آئین ہے جس میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی فوجی جرنیل یا فوج کا سربراہ اس آئین کی شک کو توڑے جس کا آئین میں یہ لکھا ہو کہ اگر وہ کیا گیا تو وہ غداری تصور کیا جائے گا، پھر اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے، پہلے اینالائز کریں اس سچویشن کو. ایوب خان، پرویز مشرف صاحب جب آئے 7-8 سال میں پاکستان کی مضبوطی اور پاکستان عوام کی خوشحالی ہوئی. تو جو شخص، جو لیڈر اپنی عوام اور اپنے ملک کو خوشحالی اور مضبوطی دے اس کو آپ غدار کہتے ہیں، اور جو لیڈر لوٹ کے کھا جائے، پاکستان کا بیڑا غرق کر دے جس طرح زرداری میاں نے کیا یا اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت خیر خواہ ہے. میرا خیال ہے عوام پریشان ہو گئی ہے، فوج پریشان ہو گئی ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اچھا راشد صاحب، اس پر ضرور کامنٹ کیجئے. اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے جو بیانات زرداری صاحب نے دیے، جو ان کی تقاریر تھیں، لگ رہا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہی پیج پر نظر آ رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کی تقدیر کے حوالے سے، یا ان کی جو فیٹ وہ سمجھتے ہیں کیا ہونی چاہیے. اس پر کچھ کامنٹ کیجئے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جب پاکستان کو لوٹنے والے اور برباد کرنے والے اکٹھے ہو جائیں تو یہی حال ہوتا ہے. جب بھی یہ آئے، ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی، تو پاکستان کا بیڑا غرق ہوا. پاکستان کی عوام غریب سے غریب تر ہوتی گئی. پاکستان کی مضبوطی پہ شک لوگوں کو پڑنا شروع ہو گیا. جب پرویز مشرف آئے تو کیا حالت تھی ملک کی، اور جب گئے 2006-7 میں تو پاکستان دنیا کے ترقی کرنے والے ممالک میں سے نیکسٹ 11 کہا جاتا تھا. اور ان میں کون کون سے اور ممالک تھے؟ چائنا، انڈیا، برازیل، ان کے مقابلے کا تھا پاکستان. اور پھر آئے زرداری میاں اور پاکستان کو ادھر لے گئے جہاں سے لوگوں کو شک پڑ گیا ہے کہ پاکستان بچتا بھی ہے کہ نہیں. راشد صاحب، ایک اس پر ضرور کامنٹ کیجئے. آپ نے حوالہ بھی دیا ہے کیس کا اور یہ کہا کہ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا خاص طور پر عدالتوں کی جانب سے، لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 جو ہے اس کے تحت ان کو وہ ملزم قرار دیا گیا، لیکن وہ اپنے گھر میں ہیں، کسی جیل میں نہیں ہے، وہاں پر پوری سیکیورٹی کا بندوبست ہے، اور ان کی جو زندگی ہے وہ بہت مختلف ہے ان سیاستدانوں کی نسبت جن کو ماضی میں جن کو اقتدار سے محروم کیا گیا، جن پر پرچے درج کیے گئے. اس میں نواز شریف صاحب اٹک جیل میں رہے، ذوالفقار علی بھٹو کوٹ لکھپت جیل پنڈی میں رہے، لیکن مشرف صاحب تو اپنے گھر میں ہیں. دیکھیے، مشرف صاحب نے، اگر عوام سے پوچھیں کہ مشرف صاحب نے کیا کیا ہے، مشرف صاحب نے اپنی عوام کو خوشحالی دی، مشرف صاحب نے اپنے ملک کو مضبوط کیا. ایک پیسے کی کرپشن اس کے خلاف نہیں ہے. اس نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جو پاکستان کے فیور میں یا عوام کے فیور میں نہ ہو. باقیوں نے کیا کیا؟ لوٹ کے کھا گئے. فرانس میں گھر بنا لیے، لندن میں پیلسز بنا لیے. وہ جو ٹکٹ بیچتے ہوتے تھے ایک سنیما ہال کے باہر، وہ ارب پتی بن گئے. انہوں نے کیا کیا اور مشرف صاحب نے کیا کیا؟ اور اپنے ملک کے لیے جو کام کرے، مجھے تو لگتا یہ ہے، اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے بہترین لیڈر کو جو بھی ہو ان کا ہر بات پہ ان کا نقصان کرتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں.
اور جتنے لٹیرے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ تو ہمارے لیڈر ہیں. اگر یہ رویہ رہا تو مجھے شک ہے پاکستان کے فیوچر پہ. بہت شکریہ راشد قریشی صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ پرویز مشرف صاحب نے پاکستان کے عوام کی بھلائی کے لیے سارے اقدامات اٹھائے. ان کے دور میں پاکستان نے ترقی کی اور انہیں بالکل اس بات کا اب یہ کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ انہیں انصاف ملے گا، کیونکہ گزشتہ 6 مہینے میں جس طرح سے فیصلے آئے ہیں ان کو ابھی جو ان پر بڑا جو چارج ہے اس کو ثابت کیے بغیر ان کو کنوکٹ قرار دیا گیا اور ان کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی کہ وہ پوری زندگی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ بھی کہنا تھا راشد قریشی صاحب کا کہ کل وہ ایک ریٹائرڈ جو فوج کے افسران ہیں ان کی ایک میٹنگ ہوگی اور جس میں یہ بالکل سامنے آ جائے گی بات کہ فوج پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو مقدمہ چلایا جا رہا ہے اس سے خوش نہیں. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی انڈسٹری کی جو اس وقت بند ہے گیس نہ ہونے کی وجہ سے. صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کو گیس دی جا رہی ہے جبکہ دوسری جو صنعتیں ہیں ان کے مالکان اور ملازمین پریشان ہیں. حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. لیکن ایک مختصر بریک کے بعد ویسے تو پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس کی بربادی میں انرجی کی کمی کا ایک بڑا اس میں حصہ ہے. یہ انرجی کی کمی سارا سال رہتی ہے لیکن سردیوں کے دنوں میں نہ بجلی ہوتی ہے اور گیس کی بھی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس دفعہ جو موسم سرما ہے اس میں گیس کی انتہائی شدید قلت ہے. اب تو گھروں میں بھی چولہے نہیں جل رہے، لوگوں کے لیے روٹی پکانا بھی مشکل ہو گیا ہے. لیکن کیونکہ پاکستان کو GSP پلس کا سٹیٹس ملا جس کے بعد جو یورپین یونین کی منڈیاں ہیں وہاں پر پاکستان کی مصنوعات کی ایکسیس ہوگی اور اس میں ہمیں ڈیوٹی بھی نہیں ہوگی. اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کچھ پاور کی سپلائی بہتر بنائی جائے. گیس ان کو اسی لیے فراہم کی جا رہی ہے لیکن جو دوسری تمام انڈسٹری ہے پنجاب کی وہاں پر گیس جو ہے وہ اپلائی نہیں کی جا رہی، گیس سپلائی نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں. اور جو دوسری انڈسٹریز کے لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی انڈسٹری صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. جناب عرفان کیسر جو لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق صدر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جناب عرفان کیسر صاحب. وعلیکم السلام سمیع صاحب. عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں صرف گیس دی جا رہی ہے اس کو ٹیکسٹائل سیکٹر کو، باقی جو دوسری انڈسٹریز ہیں وہ بند ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت ہی دکھ بھرا جو ہے معاملات ہیں اس وقت خاص طور پہ پنجاب میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گیس کی سپلائی ہفتے میں 2 دن شروع کی گئی اس میں صرف اور صرف ٹیکسٹائل اور پروسیسنگ انڈسٹری کو رکھا گیا اور اس کے علاوہ تمام انڈسٹری کو اس میں سے نکال دیا گیا. اب پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو مین انڈسٹری ٹھیک ہے ٹیکسٹائل بھی ہے، اس کی 12 سے 13 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہے، لیکن باقی تمام انڈسٹریاں جس میں لیدر ہے، رائس ہے، کیمیکلز ہیں، فارماسوٹیکل ہیں، فلاور ملز ہیں، کیمیکلز ہیں اور جتنے بھی سیرامک انڈسٹری ہے، سرجیکل ہے، یہ تمام جو ہے وہ سراسر اب بند ہو گئی ہے پورے پنجاب کی. اور لاکھوں جو مزدور ان کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کو جو روزگار ان صنعتوں کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ سڑکوں پہ آ گئے. اب ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں آلریڈی پنجاب کے ساتھ پہلے بھی ایک ڈسکرمنیشن بہت عرصے سے ہم ہیو اینڈ کرائے کرتے رہے کہ اگر آپ دیکھیں بجلی کے جو موجودہ ریٹ ہیں، جو ٹیرف ہے انڈسٹری کے لیے وہ پشاور میں 12 روپے یونٹ ہے، کراچی میں 14 روپے یونٹ ہے اور پنجاب میں 18 روپے یونٹ ہے. تو ایک ہی ملک میں 3 اکنامک زونز بن گئے، 3 ڈفرنٹ ٹیرف ہیں اور ایک ہی ملک میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ ڈسکرمنیشن ہو رہی. اب ہمارا جو موقف ہے اور ہماری گزارش یہ ہے حکومت سے، لیکن ہمیں کوئی نہیں سنا جا رہا کہ خدارا صرف اور صرف جو انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل ان کے ساتھ روزگار جو ہے منسلک نہیں ہے اور وہ لوگ صرف جو روزگار جو ہے کریٹ نہیں کرتے، نئی امپلائمنٹ کریٹ نہیں کرتے، اربوں خربوں روپے کی سرمایہ کاری باقی جگہ ہوئی ہے. میری آج بات ہوئی جو سیالکوٹ چیمبر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے ڈاکٹر سرفراز صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں جتنے بھی جو سرجیکل انسٹرومنٹس کی جو پاکستان میں جتنی بھی ایکسپورٹ ہیں، اسپورٹس گڈ کی ایکسپورٹس ہیں، اسپورٹس ویئر کی ایکسپورٹس ہیں، وہ تمام تر انڈسٹری اس وقت بند ہے بیکاز وہ گیس پہ تھی اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں مزدور ان کے ساتھ جو منسلک تھے وہ بے روزگار ہو گئے اور جو ڈیلی ویجر والے تھے یا اس کے علاوہ
جو परमानेंट थे। इसी तरह अगर हम देखें बैंकों का अरबों रुपए जो बाकी इंडस्ट्रियों ने भी जो फाइनेंसिंग की हुई है वो देने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि 2.5 महीने का जो इकट्ठा एक ही। लेकिन शेख साहब, ये जो है गैस की कमी जो है, ये तो आपको पता है जब आप कनेक्शन लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है हुकूमत पाकिस्तान ने कि इन 3 महीनों में ये जो सर्दियों के माह है उसमें गैस की सप्लाई जो है वो आपको वो नहीं दे सकते, और ये मामला कोई इस साल का नहीं है, हर साल से है। तो कोई मुतबादल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने इस हवाले से कोई अपनी प्लानिंग नहीं की? देखिए समझ साहब, बात यह जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हम पूरी दुनिया से मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, $25 अरब से हम $50 अरब लेके जाने की बात कर रहे हैं। जब एक ही मुल्क में हम आपस में कंपटीशन नहीं कर सकते, जिस तरह मैंने कहा पेशावर में 12 रुपए है, कराची 14 रुपए है, लाहौर में या पंजाब में 18 रुपए है, और इसी तरह गैस जो है वो फ्रंटियर में या वहां सिंध में इंडस्ट्री के लिए उसकी कोई लोड मैनेजमेंट नहीं है। तो कम अज कम हमें जो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है, लोकल जो सनतकार हैं, लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं, हमें कम से कम उनका कॉन्फिडेंस तो बहाल करना है। हम उसके बाद देखेंगे कि बाहर वाले यहाँ सरमायाकारी लें, यहाँ लेके आएं। जब लोकल वालों में इस तरह जो एक तासुर आ जाएगा कि आप सिर्फ एक सेक्टर को प्रमोट कर रहे हो और आप छोटी और दरमियानी जो इंडस्ट्रियां हैं आप उसको प्रमोट नहीं कर रहे, तो इसका तो मतलब ये है कि आप एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि पंजाब में आइंदा सिवाय टेक्सटाइल के या प्रोसेसिंग के कोई और इंडस्ट्री नहीं लग सकती, या वो तमाम इंडस्ट्रियां जो छोटे कारखाने हैं या जो मीडियम दर्जे के कारखाने हैं वो आप एक नोटिफिकेशन निकाल के बंद कर दें। अच्छा, नहीं शेख साहब, ये बात आपकी सही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अरबाब इख्तियार से बात की होगी इस हवाले से, उनका क्या जवाब था और फिर अब आपका मुतालबा क्या है? देखिए, हमारा मुतालबा ये है कि जो भी सलूक करें तमाम इंडस्ट्री के साथ आप यकसा सलूक करें। जिस तरह मैंने कहा कि ऑलरेडी इस वक्त 3 सूबों में और अलग अलग पॉलिसीज हैं, बिजली के रेट भी अलग हैं, गैस की जो लोड मैनेजमेंट है उसके भी तरीके अलग हैं। तो हम अपना जो दूसरे ममालिक से जब कंपटीशन की बात करते हैं या एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें यकसा सलूक करना पड़ेगा, किसी के साथ सौतेला सलूक नहीं करना पड़ेगा कि ये अगर सिरामिक इंडस्ट्री है ये बंद है, ये फ्लावर मिल है या केमिकल है या लेदर है या राइस है ये बंद है और सिर्फ टेक्सटाइल चलेगी। हम ये इंप्रेशन जो क्रिएट कर रहे हैं या इस वक्त जो मुल्क में हम ये जो एक नया इंप्रेशन देने जा रहे हैं, मैं समझता हूं ये गलत है। और जिस तरह मैंने कहा, मेरी आज जो पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शुमैल साहब, उनसे ही बात थी, उन्होंने कहा हमारी तमाम जो सिरामिक इंडस्ट्री है वो यहाँ पे बंद हो गई है। और इसी तरह जो शेख नुमान साहब हैं गुजरांवाला चैम्बर के, उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारी ग्लास की और सिरामिक इंडस्ट्री है और वो इवन के मीटर उतार के चले गए। तो मकसद कहने का ये है कि पूरे पंजाब की जो चैम्बर्स हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आप जो सलूक करना चाहें आप करें, लेकिन यकसा सलूक होना चाहिए, किसी के साथ गैर इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम इंडस्ट्रियां जो हैं इस मुल्क के लिए पैदावार जो है वो पैदावार कर रही हैं। अब आपका लाएअमल, क्योंकि मेरे पास टाइम मुख्तसर है, कुछ बयान कीजिएगा। आपकी चैम्बर्स के सदूर से बातचीत भी हुई, मजदूर यूनियन से भी आपकी गुफ्तगू चल रही होगी, अब इसका आपका आइंदा का लाएअमल क्या है? आपने एहतजाज कर दिया, बैठेंगे या हुकूमत से मजीद मुज़ाकरात करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमारी गुजारिश है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब से कि वो खुद इस बात को समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली जो है वो पॉलिसीज पे यकीन रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो इसको इंटरफेयर करेंगे और बहुत जल्द जो है इस मामले को जो है वो अफवाम और तफहीम से मैं समझता हूं हल करेंगे, क्योंकि इससे जिस तरह मैंने कहा एक बहुत ही नेगेटिव किस्म का पंजाब की इंडस्ट्री के लिए एक इम्प्रेशन जा रहा है कि आप छोटे और दरमियाने दर्जे की जो इंडस्ट्री है या ख्वाह वो बड़े दर्जे की जो कोई भी और सनतें हैं उसको आप जो है प्रोमोट नहीं कर रहे और आप एक ही सिर्फ एक सेक्टर को आप प्रमोट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख इरफान कैसर, जो ये कह रहे थे कि इस वक्त ये तासुर जा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन है, सिर्फ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको गैस की सप्लाई दी जा रही है। इसके साथ एक बहुत अहम नुकता उन्होंने उठाया कि पंजाब, सिंध और सरहद में जो बिजलियों की कीमतें हैं उनमें एक बहुत बड़ा तजाद है जो नहीं होना चाहिए। एक ही मुल्क में 3 इकोनॉमिक जोन नहीं होने चाहिए, लेकिन उनका ये कहना था कि ताजर बिरादरी इफहाम और तफहीम पर यकीन रखती है। वो अपील कर रहे हैं वज़ीर आज़म से कि इस मामले में वो मुदाखलत करें और इसका कोई ऐसा हल निकालें कि जो दूसरे सेक्टर इस वक्त गैस ना होने की वजह से बंद हैं उनको भी चलाया जा सके। नाज़रीन, यहां पर हम
لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کے پی کے وزیر جناب شوکت یوسفزئی سے, کیونکہ مطالبہ کیا تھا عمران خان نے کہ پیسکو کو حوالے کر دیا جائے کے پی کے گورنمنٹ کے, اور اب وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پیسکو کو کے پی کے کی حکومت کے حوالے کر دیں گے. اس پر گفتگو کریں گے بریک کے بعد. تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان تھنی ہوئی ہے, اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کے پی کے کی حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہا تھا چند دن پہلے کہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ پیسکو کا جو سارے کا سارا کردار ہے وہ کے پی کے کی حکومت کے حوالے کر دے تو وہ کرپشن بھی ختم کر دیں گے اور معاملہ صحیح ہو جائیں گے. اس پر وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے ایک میٹنگ کی, ایک نہیں کئی میٹنگ کی, اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ جو چارج ہے, اس کا جو چارج ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں کے پی کے کی حکومت کو. لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کے پی کے کی حکومت کہہ رہی ہے کہ صرف پیسکو کا ہمیں چارج نہیں چاہیے, وابڈا کے سارے معاملات بھی ہمیں دے دینے چاہیے. ساری صورتحال کیا ہے اور جو وفاقی حکومت نے پیشکش کی ہے اب عمران خان صاحب کے مطالبے کے بعد کیا کرنے جا رہی ہے کے پی کے کی حکومت, اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کے پی کے صوبائی وزیر جناب شوکت یوسفزئی صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم شوکت یوسفزئی صاحب. جی وعلیکم السلام. شوکت صاحب بیان کیجیے گا کہ عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا پیسکو کو حوالے کیا جائے کے پی کے اب وفاقی حکومت نے مان لیا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں, اور پرویز خٹک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خط کے ذریعے وہ وفاقی حکومت کو مطلع کریں گے. نہیں جی, اس طرح بات نہیں, تھوڑا سا کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے جو مطالبہ کیا ہم تو آج اس پہ بھی قائم ہیں, اور ہم نے اس میں جو وزیر اعلیٰ صاحب نے خط بھیج دیا ہے ان کو, اور اس کی کاپی بھی میرے پاس پڑی تھی. اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ ہم نے آپ سے مانگا ہے کہ پیس کو آپ فل ہمیں کنٹرول ہمارے حوالے کر دیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وفاق کرے کہ جس سے آپ بلنگ اکٹھا کریں. تو بلنگ اکٹھا کرنا اور بجلی کی ترسیل کرنا, بجلی پیدا کرنا, یہ الگ الگ چیزیں. تو ہم تو ان کے صرف ڈاکخانہ تو نہیں بن سکتے ہیں نا, یا کوئی ڈاگی بن سکتے ہیں کہ جی لوگوں کے بلنگ اکٹھا کر کے اور ان کے لیے وہ کریں. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو بجلی کرائسس لگ رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ پیسکو میں نقصان ہو رہا ہے, بجلی کی شارٹیج آ رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں, بجلی پیدا کرنے سے لے کے بجلی تقسیم کرنے اور یہ سارا جتنے بھی ہے. تو ایک تو یہ کہ اس کا نقصان کم ہو جائے گا آلریڈی, اور یہ جو بجلی کی شارٹیج آ رہی ہے آلریڈی کم ہو جائے گی, کیونکہ ہمارے بہت سارے منصوبے ہم نے شروع کرنے ہیں ابھی بجلی کے. انشاءاللہ جو باہر کے انویسٹرز کافی آ رہے ہیں کے پی میں, تو اس سے تو ہمیں فائدہ ہے, اس ملک کو فائدہ ہے, کیونکہ اگر بجلی پیدا ہوگی, سستی بجلی پیدا ہوگی تو ہمارے یہاں. لیکن شوکت صاحب اگر بجلی کے بل جمع کرنے میں, اکٹھا کرنے میں آپ وفاقی حکومت کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو اختیار بھی دے رہے ہیں, تو اس میں کیا کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ڈاکیے نہیں ہیں, تو یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت یہ ہیں تو دونوں پاکستان کی. دیکھیے جی, مسئلہ یہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پولیس تو ہماری یوز ہو رہی ہے نا, ہم تو ان کے ساتھ پولیس بھی دے رہے ہیں. ہم نے ان کے خلاف جب وہ مقدمہ ہوتا ہے تو ظاہر لوگوں کو گرفتار بھی پولیس کرتی ہے, تو اس میں تو ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو چوری ہو رہی ہے بجلی کی مد میں, جو عابد شیر علی صاحب کہہ کے چلے گئے کہ جی پختون چوری کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے, آپ کو پتہ ہے کہ چوری کون کر رہے ہیں؟ جو لوگ پیسکو میں بیٹھے ہوئے ہیں سالوں سے, یہ ان کا کام ہے نا کہ وہ چوری روکیں. تو چوری ہو نہیں رہی ہے. بیسیکلی یہ کہ ان کی جو اپنے اندر جو محکمے کے اندر جو کوتاہیاں ہیں اس کی وجہ سے سارے پرابلمز آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ پیسکو کا کنٹرول ہمیں دے دیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بجلی جو پیدا کی جا رہی ہے اس صوبے میں پیدا کی جا رہی ہے, اور وہ چند پیسوں کی اس پہ پیدا کی جا رہی ہے. جب ہم خریدتے ہیں تو شوکت صاحب ایک بیان کیجیے گا, جو بجلی پیدا کرنے کا معاملہ ہے وہ پیسکو کے زیر کنٹرول تو نہیں ہے؟ نہیں, ہم نے یہ کہا تھا, ہم جو کہہ رہے ہیں, ہم نے جو مطالبہ کیا, آپ نے مطالبے کی بات کی نا, تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے حوالے کر دیں. آپ بجلی پیدا ہم کریں گے, پیدا تو صوبہ کر رہا ہے, آپ ہمیں اس کا اختیار دے دیں, آپ ہمیں تقسیم کار کا اختیار دے دیں. کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے بجلی, ہم جتنی بھی بجلی پیدا کریں وہ سارے بجلی نیشنل گریڈ میں جاتی ہے اور وہاں لاہور سے تقسیم ہوتی ہے سارے ملک کو. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ صوبے کے حد تک آپ ہمیں دے دیں, ہم آپ کو یہ بجلی دیں گے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے زیادہ بجلی اب آپ کو دیں گے جو شارٹیج آ رہی ہے. تو یہ تو مسئلہ تھا ان کے جو پیسکو کے جو انتظامی جو ڈھانچہ ہے اس کا, وہ کافی کمزور ہے.
تو ہم نے یہ اب آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں، اور جو میرے خیال سے وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑا کلیئر اور واضح طور پہ وفاق سے کہا ہے کہ ہم نے آپ سے یہ چیزیں مانگی تھی، ہم نے ڈیمانڈ بھی کیا تھا آپ سے، آپ لوگوں کو کنفیوز نہ کریں کہ جی ابھی ہم دے رہے ہیں یہ لے نہیں رہے، ہم نے جو چیزیں ڈیمانڈ کی تھی آپ ہمیں سارا دے دیں اور ہم سے ریزلٹ مانگے ہم۔ اچھا، اب اس حوالے سے آپ جب تک آپ بجلی پیدا کرنے کی جو ساری جو کیپیسٹی ہے اس پر اگر آپ کا کنٹرول نہیں آتا تو آپ پیسکو کا کنٹرول نہیں لیں گے؟ نہیں، اس کے آپ مجھے بتائیں نا اس کا فائدہ کیا ہوگا پھر؟ یعنی بجلی فائدہ تو یہ تو عمران خان صاحب کا بیان تھا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو پوری طرح کوئی اس کے اوپر تیار ہو کے بات نہیں کرتے، کیونکہ ابھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ ایک کمپلیٹلی مختلف بات ہے، اور یہ جو بات ہے کہ پیسکو کا کنٹرول دے دیں یہ ایک بالکل ہی مختلف بات تھی۔ نہیں، یہ دیکھیں میرے خیال سے آپ دوسرے ٹاک شو بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ دیکھیں ڈسٹریبیوشن تو آخری سٹیج میں آتی ہے، یہ جو پہلے بجلی کی پیداوار ہے، پھر اس کے بعد ٹرانسمیشن کی بات آتی ہے، ڈسٹریبیوشن کی بات آتی ہے، پھر اس کے بعد بلنگ کی بات آتی ہے۔ تو دیکھیں نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا سسٹم ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کو ریزلٹ دیں گے نا، آپ ریزلٹ سے آپ کا کام ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک کے جو کرائسس ہے انرجی وہ ختم کریں۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھی وفاقی حکومت ہے، یہ بھی صوبائی حکومت ہے، تو جو صوبہ بجلی پیدا کر رہے ہیں آپ اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز ہیں ان پر تحریک انصاف بات کرتی ہے لیکن پھر اس کے بعد یو ٹرن لے لیتی ہے، یہ ایک اس صورت کے اس جو ایشو ہے اس حوالے سے بھی ایک کرٹیسزم ہے۔ آپ مجھے بتا دیں اس میں یو ٹرن کہاں سے آ گیا؟ ہم نے مانگا ہے کہ آپ پیسکو کا پورا کنٹرول ہمیں دے دیں، آپ کہتے ہیں آپ یو ٹرن لے رہے ہیں، ہم تو ابھی بھی انکار تو نہیں کر رہے ہیں پیسکو سے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی ہم پہ مسلط نہ کریں، ہم نے جو ڈیمانڈ کیا ہے وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم آپ کو ریزلٹ دے سکیں، اور یہ پورے ملک کے فائدے میں، یہ کوئی یہ نہیں کہ صرف صوبے کا فائدہ ہے، یہ پورا ملک ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب جو کھل کر بیان کر رہے تھے تحریک انصاف کا موقف۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پیسکو کا جب کنٹرول لینے کی بات کی گئی تھی تو اس سے مراد صرف یہ نہیں تھا کہ بجلی کے بل جمع کرنے کا کام انہیں دیا جائے، جو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ بھی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا تحریک انصاف کے قائد عمران خان کا کہ وہ بھی ان کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ جب بجلی پیدا کرنے کا معاملہ بھی ان کے پاس آ جائے گا، ڈسٹریبیوشن بھی ان کے پاس آ جائے گی، تو پھر اس سے صوبے کو بھی فائدہ ہوگا اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی غلط ہے یہ کہنا کہ تحریک انصاف اب یو ٹرن لے رہی ہے، تحریک انصاف اپنے موقف سے نہ پہلے پیچھے ہٹی تھی نہ اب پیچھے ہٹے گی۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی اور ریحان ہاشمی جو MQM کے رہنما ہیں، اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، سندھ ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، جو ترمیمی بل تھا بلدیاتی اداروں کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے بریک۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے آج جو بلدیاتی ترمیمی آرڈیننس تھا سندھ میں اس کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ جو پرانی حلقہ بندیاں ہیں اسی کے تحت انتخابات ہوں گے۔ MQM نے اس پہ یوم تشکر بھی آج منایا ہے، اور الطاف حسین نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی ضد چھوڑ دے اور وہ جو پرانی حلقہ بندی ہیں اس کے مطابق انتخابات کرائے، جبکہ سید قیام علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات ملتوی نہیں ہوں گے لیکن شاید ان تاریخوں پر نہیں کرائے جا سکیں گے اب۔ اور اسی طرح الیکشن کمیشن کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو بھی ابھی تک پروسیس ہوا کاغذات نامزدگی لینے کا، جمع کرانے کا، وہ سارے کا سارا مشکوک پڑ سکتا ہے اور شاید وقت زیادہ درکار ہوگا۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا، آج اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ شرمیلا فاروقی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ ریحان ہاشمی MQM کے MN ہمارے ساتھ ہیں۔ شرمیلا صاحبہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شرمیلا صاحبہ، آج سندھ ہائی کورٹ نے واپس کر دیا وہ فیصلہ جو کیا تھا سندھ حکومت نے۔ نثار کھوڑو صاحب نے بڑا سخت اس پہ بیان دیا اور یہ کہا کہ عامر کا جو بنایا ہوا قوانین تھے یا حلقہ بندیاں تھیں وہ تو کورٹ نے ایکسیپٹ کی، لیکن جو سندھ اسمبلی نے بل پاس کیا وہ ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بڑی سخت لائن لی ہے پیپلز پارٹی نے۔ جی شکریہ ابراہیم صاحب۔ دیکھیے بات بڑی سیدھی سی ہے، اور بات اگر دو ٹوک کی جائے تو وہ یہی ہے کہ جس وقت یہ پرانی حلقہ بندیاں ہوئی تو اس وقت چند ایک جماعتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جنرل مشرف نے یہ حلقہ بندی کی۔ اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے اس پہ شدید احتجاج کیا تھا، اور انفارچونیٹلی ہم
احتجاجاً بلدیاتی انتخابات کے اندر گئے تھے، اور اس وقت سے لے کے اب تک ہمارا یہی موقف ہے اور رہے گا کہ ہم مشرف کی بنائی ہوئی ڈی لمیٹیشنز کے حوالے سے ہم لوکل باڈیز الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں بلدیاتی آرڈیننس کے اندر، بلدیاتی ایکٹ کے اندر، یہ وہ ترامیم ہیں جو سندھ اسمبلی کے منتخب نمائندوں نے کی ہیں، اور اگر ان کو آپ کالعدم قرار دے دیتے ہیں اور ایک ڈکٹیٹر اور ایک امر کی بنائی ہوئی ڈی لمیٹیشنز کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے اس کے تحت کرائیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ اسمبلی کی سپریمیسی یا آئین کی سپریمیسی کہاں جاتی ہے؟ اس وقت ایک اور مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام کی تمام جو نامینیشنز جمع ہوئی ہیں وہ نئی ڈی لمیٹیشنز کے حوالے سے ہوئی تھی۔ اب اگر وہی کالعدم قرار دے دی گئی ہیں تو ساری کی ساری نامینیشنز بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ پرانی حلقہ بندیوں کے حوالے سے تو نامینیشن پیپرز فائل نہیں ہوئے تھے، اور نامینیشن فائل کرنے کی تاریخ 26 سے 29 تک تھی، آج 30 تاریخ ہے۔ تو سارا جو ایک پروسیس تھا جو ہم نے کیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا، وہ ایک سیلف نل اینڈ وائڈ ہو گیا، مشکوک نہیں ہوا، نل اینڈ وائڈ ہو گیا۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہی رہیے شرمیلا صاحبہ، میں ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ریحان صاحب، شرمیلا صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حلقہ بندیاں تھیں یہ مشرف صاحب نے کی تھیں اور ایک مخصوص جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی تھی، اور غالباً ان کا اشارہ آپ ہی کی جماعت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو حق پرست عوام کو مبارکباد کہ جناب عدلیہ نے انصاف کا بول بالا کیا۔ ایک انتہائی مطلب انجسٹ قسم کی جو قانون امپوز کیا گیا تھا سندھ کی عوام پر، اس کے اوپر عدلیہ نے جو ایکشن لیا، جو اپنے ڈائریکٹیوز دیے، جو اس پہ فیصلہ کیا، وہ حق پرست عوام کی جیت ہے پاکستان بھر کے۔ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ایکٹ ہے لوکل گورنمنٹ، وہ ڈیولوشن آف پاور کی نمائندگی کر رہا ہوتا، ڈیولوشن آف پاور دے رہا ہوتا، لوگوں کو، عام لوگوں تک طاقت اور اختیارات دے رہا ہوتا، مگر ایسا بھی نہیں تھا۔ مگر جو لوگ کہتے ہیں کہ 2001 کا جو کچھ بھی ہوا وہ کسی ایک جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھا، تو ایسا قطعی نہیں ہے، کیونکہ 2001 کے بعد متحدہ نے سیٹیں لوز کی تھیں۔ اگر متحدہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا تو متحدہ اپنی سیٹوں میں اضافہ کرتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ شکوک اور شبہات تو اس وقت ہی ایمرج ہو کر آ گئے تھے جب یہ اس میں مختلف اوقات میں نوٹیفیکیشن، اتنے سارے نوٹیفیکیشن آئے۔ پھر ڈیلیمیٹیشن آپ یا ایک طرف تو 10,000 افراد پہ مشتمل یو سی بنا رہے ہیں اور دوسری طرف 50,000 افراد پہ مشتمل یو سی تشکیل دے رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اگر آپ حلقہ بندیاں کر رہے ہیں تو آئین کے مطابق سینسز ہونا ضروری ہے، اور سینسز وہ بھی ایک جگہ پہ نہیں بلکہ پورے ملک میں ہونا ضروری ہے۔ آپ افرادی قوت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی من پسند جگہوں پہ اپنی من پسند جو تعداد ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی من پسند جگہوں کو انڈیکیٹ کر کے حلقہ بندیاں کر رہے ہیں، تو یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ میں شرمیلا صاحبہ، ایک یہ بھی خبر آئی کہ زرداری صاحب نے قائم علی صاحب سے میٹنگ کی اور ایک کمیٹی بنائی گئی ہے MQM سے مذاکرات کے حوالے سے، یہ بیان کیجیے گا کہ اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیے، مجھے نہیں معلوم کہ اگر ایسی کوئی کمیٹی بنی ہے یا ملاقات ہوئی ہے، لیکن میں ایک چیز بڑے واضح طور پر بتا دوں کہ ہم نے ہمیشہ سے یہ موقف اختیار کیا ہے اور ہم نے ہمیشہ MQM کو دعوت دی ہے کہ اگر جناب آپ کسی ایشو کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دروازے کھلیں۔ دیکھیں، ہم تو وہ جماعت ہی نہیں ہے جو کنفرنٹیشن کی سیاست کرتی ہے، ہم پہ تو الزام یہ ہے کہ ہم مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، اور یہ متحدہ قومی موومنٹ بخوبی جانتی ہے کہ پچھلے 5 سال ہم نے کس طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے، کس طریقے سے ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، جس سے ہمیں دیگر جماعتوں کی طرف سے ہمیں شدید کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا کہ جی آپ متحدہ کو کچھ زیادہ ہی فیور کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز کو میں کریکٹ کرتی چلوں، میں نے کسی ایک جماعت کا نام نہیں لیا، میں نے کہا تھا چند ایک جماعتیں، اب میں نام لے لیتی ہوں۔ یس، متحدہ قومی موومنٹ کو فائدہ ہوا، مشرف کی ڈی لمیٹیشن کو، یس فنکشنل لیگ کو فائدہ ہوا، یس کاف لیگ کو فائدہ ہوا، ان تمام جماعتوں کو فائدہ ہوا 2001 کی ڈی لمیٹیشن اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی احتجاج کرتی رہی۔ ہماری بہت ساری ایسی کانسٹیٹوئنسی تھی جہاں پر توڑ موڑ کے نہ جانے آگے پیچھے ڈی لمیٹیشن تھی اور ہمارے جیتتے ہوئے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ہار گئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ نہیں، دیکھیے حق انصاف کی بات کرے اور سچی بات کرے تو میرا خیال ہے مناسب ہوگا، اور یہ سب جانتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔
तो खुल के ही बात कर लेते हैं। इस वक्त भी ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि कोई ज्यादती हुई है, आपको हमने पहले भी कहा था आपके पास अदालत के दरवाजे खोले और आप अदालत गए, अदालत ने आपको रिलीफ दे दी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज भी हम मुशर्रफ की बनाई हुई डिलिमिटेशन के ऊपर बल्दियाती इंतखाबात कराने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन हो, इख्तियारात की मुंतकली हो ग्रास रूट लेवल तक। लेकिन शर्मिला साहबा, अभी तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, कोर्ट ने ऑर्डर किया तो आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे? मेरी बात सुने समी साहब, बात ये है कि फिर हर चीज के अंदर अगर कोर्ट ही ऑर्डर करना है तो फिर असेंबली का फायदा नहीं है। तो असेंबली के तमाम जो कानून साजी के हवाले से जो लेजिस्लेटर बैठे हैं वो अपने अपने घर बैठ जाते हैं। फिर तो फैसले वहीं से आने हैं और उन्हीं फैसलों के ऊपर काम करना है। देखिए, हम अदालत का बेइंतहा एहतराम करते हैं और हम समझते हैं कि यस, हमारे पास भी एक फॉरम, हम भी इसके ऊपर अपील में जाएंगे, रिव्यू के अंदर जाएंगे, वी विल ऑल्सो एग्जॉस्ट ऑल आवर ऑप्शंस। लेकिन बात ये है कि जब उस वक्त जो असेंबली में बैठे हुए जो 90 मेंबरान जिन्होंने ये तरमीम पास करी, मतलब उनकी कोई तो क्रेडिबिलिटी है ना, वो दे आर लेजिस्लेटर्स, वो कोई सड़क पे फिरते हुए कोई मरासी तो नहीं है, लेजिस्लेटर्स है ना सिंध असेंबली के जिन्होंने तरमीम पास। अच्छा, दुरुस्त है, बिल्कुल। मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, आपका पॉइंट आ गया। मैं जी रेहान साहब एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखें, अगर ये 2001 की हल्का बंदियों को मानते नहीं है और कहते हैं कि मुशर्रफ साहब की हल्का बंदियां इसलिए नहीं मानते, तो होना तो ये चाहिए था कि 2001 के बाद जो भी इलेक्शन हुए थे तो पीपल्स पार्टी को उन तमाम इलेक्शंस में अपियर नहीं होना चाहिए था, उसमें कंटेस्ट नहीं करना चाहिए था। ये तो जिद और बहस वाली बात है, खामखा में जिद और बहस की बात है। आप तो डॉक्टर फारूक सत्तार जब मेयर बने तो उन्होंने उस वक्त भी एहतजाजन उस 79 के सिस्टम के तहत उन्होंने, तो आप ये बात गलत कर रही है ना, आप ये बात गलत कर रही हैं कि 2001 के डिलिमिटेशन के बाद हमें नहीं, देखिए, हमने एहतजाज किया, हम बाइकआउट नहीं करना चाहते थे, हमने एहतजाजन नहीं, होना नहीं चाहिए बाइकआउट क्यों करेंगे आप? देखिए, सियासी कुव्वतों को, जो भी सियासी जमातें हैं उनको मिलकर लड़ना चाहिए ना। लेकिन हाँ, हमें एक दूसरे की भी सुननी चाहिए। और जो देखिए, अभी तो पाकिस्तान की हालत ये है कि हमें अपने कॉमन एनिमी को तलाश करना है। शर्मिला फारूकी साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन बड़ा अहम मामला है कराची में, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात और एक हीटेड डिबेट जारी है MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। आने वाले दिनों में शायद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि आगे क्या होगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।